صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی پہلی سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ جل شانہ سے صراط مستقیم کی ہدایت اور رہبری کو طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، اس کو مثبت اور پازیٹیو طریقے سے متعین اور واضح کرتے ہوئے صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا، اور منفی اور نیگیٹو پہلو سے صراط مستقیم کو متعین اور واضح کرتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، ہاں جن پر تیرا غضب اترا، اور جو گمراہ ہوئے راستہ بھٹک گئے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ بتا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ گویا بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہوئے اللہ جل شانہ سے دو قسم کے لوگوں سے اور دو قسم کے لوگوں کے راستے سے بچنے کی طلب اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پہلی قسم المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب بھڑکا، اللہ کا غصہ اترا، جن کو اللہ نے سخت سزا عطا فرمائی۔ اور دوسری قسم الضالین، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، جو راستہ بھٹک گئے۔ ان دو قسم کے لوگوں کے راستے سے حفاظت اور پناہ بندہ اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے۔ دراصل دنیا میں جتنے مذاہب، جتنے دھرم اور گروہ اور جماعتیں ہیں، وہ سبھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ہمارا دین خدا کی طرف سے اترا ہوا ہے، ہمارا راستہ وہ ہے، ہمارا دین اور دھرم وہ ہے جو اللہ تک، جنت تک اور سورگ تک پہنچاتا ہے۔ سب یہی کہتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر یہ بتانا ضروری ہوا کہ اگر راستہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا بھی ہو، تب بھی دنیا میں ہوا یہ ہے
کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے راستے اور دین پر سبھی لوگ برقرار اور قائم نہیں رہتے۔ کچھ لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین اور راستے پر قائم رہے، برقرار رہے، اور بہت کچھ لوگ اس راستے سے پھسل گئے، بھٹک گئے۔ بہت سے لوگوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے راستے اور دین کو گم کر دیا۔ پھر جو لوگ پھسل گئے، بھٹک گئے، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ تو اتنے پھسلے، اتنے بھٹکے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے راستے سے اتنے دور نکل گئے کہ ان کا دین برحق سے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے راستے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان پر غضب اترا، اللہ کی سخت پکڑ اور سخت پھٹکار ان پر نازل ہوئی۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ بھی کہ جو راہ حق سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے دور نکل گئے، لیکن بہت زیادہ نہیں نکلے، دین سے کچھ نہ کچھ تعلق ان کا باقی رہا، لیکن چونکہ وہ بھی بھٹک گئے اور راہ حق سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ضالین کہلائے، گمراہ کہلائے۔ دین برحق سے جب کوئی الگ ہوتا ہے تو پہلے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ دین سے دور ہو گئے، پھر وہ دوری بڑھتی رہتی ہے، تھوڑی دوری اور ہو جاتی ہے تو آدمی گمراہ کہلاتا ہے، اور دوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، تو پھر ایسا آدمی مغضوب علیہ یعنی اللہ کے غضب اور سزا کا حقدار کہلاتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر کہا گیا کہ جو مذہب اور جو گروہ اور جو جماعت دین حق سے اور صراط مستقیم سے ذرا ہٹے ہوئے ہیں، فی شقاق قریب ہے، وہ گمراہ ہے، ان کے راستے سے بھی بچنا ہے۔ اور جو بہت زیادہ بھٹک گئے، بہت دور نکل گئے، فی شقاق بعید ہے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان کے راستے سے بھی بچنا ہے۔ گمراہ دونوں ہیں، ناحق راستے پر اور باطل طریقے کو اپنائے ہوئے دونوں جماعتیں ہیں۔ منزل پر نہ یہ جماعت پہنچے گی، منزل پر نہ وہ جماعت پہنچے گی، دونوں جماعتیں اپنی منزل کو کھوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر اہتمام کروایا گیا کہ اللہ جل شانہ سے اس بات کو مانگا جائے کہ اللہ سیدھے راستے کو بتا، تیرے انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو بتا، لیکن جن لوگوں کو تو نے اپنے غضب کا مستحق قرار دیا ان کے راستے سے بھی ہمیں بچا، اور جن لوگوں کو تو نے گمراہ قرار دیا ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا۔ یا یوں کہیے کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو مانگتے تو ہیں، لیکن انعام یافتہ لوگوں سے ہماری مراد وہ انعام پانے والے نہیں ہیں جو دنیا میں عارضی طور پر دنیاوی نعمتوں کے حقدار بنتے ہیں، جن کو تیری دنیاوی نعمتیں ملتی ہے، بہت ملتی ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ تیرے غضب اور سزا کے مستحق ہیں، اپنی آخرت کی کامیابی اس کا راستہ انہوں نے گم کر دیا۔ ہم تو وہ پائیدار انعام والا راستہ مانگتے ہیں جو انعام حقیقی ہے، پائیدار ہے، جو تیری خوشنودی کے راستے سے ملا کرتا ہے، جو انعام پہلے فرعونوں کو، نمرودوں کو، قارونوں کو ملے ہیں، اور جو انعام آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے ظالموں، گمراہوں اور بدکاروں کو ملتے ہیں۔ تو ایسے انعام والے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو تیری رضامندی والا انعام پانے والے جو مقبول بندے ہیں اور خوش نصیب بندے ہیں، ان بندوں کا راستہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں وہ راستہ بتا دی اور اس راستے پر چلا دی۔ بہرحال بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مغضوب علیہم کے راستے سے بھی ہمیں بچا،
اور ضالین کے راستے سے بھی ہمیں بچا۔ مغضوب علیہم، مغضوب یہ غضب سے بنا ہے۔ غضب کا ترجمہ ہے غصہ، ناراضگی، انتقام، سزا دینا۔ ایصال الشر والعقوبۃ الی المغضوب علیہ، سامنے والے کو تکلیف دینا، اسے مصیبت دینا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، اسے سزا دینا، یہ غضب کا معنی ہے۔ اور اللہ کا غضب یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی خلاف ورزی اور سرکشی پر کی بنیاد پر انسان کو اترتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بربادی ہوتی ہے۔ اور ضالین یہ ضلالت سے بنا ہے۔ ضلالت کا ترجمہ ہے گمراہی، اس کا اصل معنی ہے العدول عن الصراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جانا، اس راستے پہ چڑھ جانا جو راستہ آدمی کو منزل پر نہ پہنچائے۔ جس راستے پہ چل کے آدمی منزل پر نہ پہنچے، اس راستے پہ آدمی چڑھ جائے، اور جو راستہ منزل پر پہنچانے والا ہے اس راستے سے آدمی ہٹ جائے تو اس کو گمراہ ہونا کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے مقبول بندوں کے علاوہ جتنے بندے ہوئے ہیں جو اللہ کے مردود ہیں، بد نصیب ہیں، جن کو مغضوب علیہم، ضالین اور دوسرے مختلف الفاظ و کلمات سے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، یہ تمام بندے اور تمام جماعتیں، تمام مذہب والے، یہ سب گمراہ بھی ہیں اور اللہ کے غضب کے حقدار بھی ہیں۔ سب گمراہ ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب راستہ بھٹکے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے غضب اور اللہ کی سزا کے حقدار ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بنیاد کے پیش نظر ان جماعتوں کو دو حصوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جماعت مغضوب علیہم اور ایک جماعت ضالین۔ گمراہ دونوں جماعتیں ہیں، اللہ کی سزا کی مستحق دونوں جماعتیں ہیں، لیکن ایک کو مغضوب علیہم کہا گیا اور ایک کو ضالین کہا گیا، اور دو عنوانوں سے ان دونوں جماعتوں کے راستے سے حفاظت کو اور بچنے کو طلب کروایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گمراہ ہونے اور ہدایت اور صراط مستقیم سے محروم ہونے کے ہمیشہ سے بنیادی طور پر دو سبب رہے ہیں، دو سبب اور دو کارن رہے ہیں۔ ان دو سببوں اور کارنوں کی وجہ سے انسان میں دنیا میں گمراہ ہونے والے اور ہلاک ہونے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا سبب ہے جہالت، یعنی یہ کہ آدمی راہ ہدایت، سیدھے راستے کی تحقیقات نہ کرے، حق اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی کرے، سچے راستے کو جانتا نہیں، اس لیے وہ اس جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹ گیا اور گمراہی میں پھنس گیا۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے۔ اس سبب سے اور اس بنیاد سے جو لوگ ہلاک ہوئے اور راستے سے بھٹک گئے ان لوگوں کو ضالین کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب ہے غفلت اور شرارت، یعنی انسان تحقیقات کے باوجود حق کو قبول نہ کرے، جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ حق اور سچ یہ ہے، اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتا، عناد کی وجہ سے اور تکبر اور گھمنڈ اور ابھیمان کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنا ایک الگ راستہ اپناتا ہے۔ اگر اس سبب سے آدمی بھٹک گیا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے تو اس کو مغضوب علیہم کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو کارن، ایک نہ جاننا اور دوسرا جاننے کے باوجود نہ ماننا۔ جو نہیں جانتے اس لیے نہیں مانتے وہ ضالین ہیں، اور جو جانتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے وہ مغضوب علیہم۔
ضالین وہ ہے کہ جو اللہ کے احکام پر اور اللہ کی تعلیمات پر جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے عمل نہیں کرتے اور اللہ کے معاملات میں افراط سے اور غلو سے کام لیتے ہیں۔ جیسے گزشتہ مذاہب میں عیسائیت کا مذہب ہے، نصارہ کا مذہب ہے، یہ مذہب ایسا ہے کہ اس میں جہالت زیادہ تھی، ناواقفیت زیادہ تھی۔ اس مذہب کے ماننے والوں نے اللہ کے احکام اور معاملات میں افراط سے اور غلو سے کام لیا۔ پہلے میں نے مثال دی تھی کہ ان لوگوں نے نبی برحق حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے مقام مرتبے سے اتنا بڑھایا، خط نبوت سے اتنا بڑھایا کہ ان کو رسول اللہ سے ابن اللہ، خدا کا بیٹا بلکہ خدا مان لیا۔ یہ گمراہ ہے، یہ ضالین ہے۔ اور مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے معاملے میں احکام کو جانتے ہیں، ان کا علم رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی شرارت کی وجہ سے، نفسانی اغراض کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں تفریط سے اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ جیسے کہ گزشتہ زمانے کی مثالوں میں یہود لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے، وہ اس بات میں تفریط سے اور حد سے گر کر کام لیتی تھی، اللہ کے احکام پر اناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے عمل نہیں کرتی تھی۔ عمل کرنا تو درکنار، بس اوقات اس کا مذاق اڑاتی تھی، اس کا استہزاء کرتی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اہانت، توہین اور بے عزتی سے بھی بات نہیں رہتی تھی۔ بہت سے انبیاء کرام کو تو انہوں نے شہید بھی کر دیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی والدہ پر زنا اور بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں بدنام کیا اور انہیں قتل کرنے کی ناپاک سازش کی۔ تو یہ مغضوب علیہم۔ تو دو سبب اور دو کارنوں کی وجہ سے دو قسم کی جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر دونوں قسم کی جماعتوں کا ذکر کیا گیا۔ اور ان دونوں میں زیادہ خطرناک یہ وہ ہے کہ جو جاننے کے باوجود بھی مانتے ہیں، اناد پر اور تکبر پر اتر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان پر بار بار اللہ کا غضب اترتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے یہاں مغضوب علیہم کا تذکرہ پہلے کیا کہ پہلے تو ان گمراہوں سے بچا اور پھر ان سے بھی بچا، دونوں سے بچا۔ ہمیں نہ ان کا راستہ چاہیے نہ ان کا راستہ چاہیے، نہ ان لوگوں کا چاہیے جو جانتے نہیں، نہ ان لوگوں کا چاہیے جو جاننے کے باوجود مانتے نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہود کا تذکرہ ہے اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے، تو ویسے تو موقع سے دونوں کے لیے گمراہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن بہت سے مقامات پر یہود کے لیے استحقاق غضب کا، یعنی یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں، ایسا قرآن نے بتایا ہے اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ کتنے ہی موقعوں پر ان پر اللہ کی پھٹکار ہوئی، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قرآن مجید کے موقع پر ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے۔ ایک موقع پر ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ غضب بالائے غضب، یعنی ڈبل ٹریبل، دگنا چگنا اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے۔ مَن لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، یہ وہ ملعون قوم ہے کہ جو اللہ کے غضب کی حقدار ہے۔ قرآن میں یہود کے لیے ان الفاظ کا تذکرہ ہے اور عیسائیوں کے لیے قد ضلوا من قبل ضلوا عن سواء السبیل، یہ لوگ سیدھے راستہ سے بھٹک گئے، سیدھے راستے کو بھول گئے، اس طرح کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مغضوب علیہم اور الضالین ان دونوں کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، کہ یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ یہ ضالین ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے
اور اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن ایک موقع سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خوب اکرام کیا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ صاحبزادے تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، ان کے مقام مرتبے کا لحاظ کیا، اس سے بھی متاثر ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرز و انداز سے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس دعوت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَىٰ ضُلَّالٌ، یہود مغضوب علیہم ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں، اور جس مذہب نصرانیت پر اور مذہب عیسائیت پر تم ہو، وہ مذہب عیسائیت یہ ضلالت والا ہے، ضالین والا ہے، اس لیے تم اس کو چھوڑ دو اور دین برحق، دین اسلام کو اور دین حنیف کو اپنا لو۔ چنانچہ آپ کے اکرام سے اور آپ کی اس پرتاثیر دعوت سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب متاثر ہوئے، اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دین اسلام کو قبول کیا۔ تو بہرحال اس آیت میں ہم جو مغضوب علیہم اور ضالین سے حفاظت کو طلب کرتے ہیں، تو ان سے خاص طور پر یہود کی جماعت اور نصارہ کی جماعت تو مراد ہے ہی، جیسا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل تفسیر نے بیان کیا ہے۔ لیکن اہل تفسیر نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین یہ دو جماعتیں ہی ہیں، بلکہ جن بنیادوں پر یہ مغضوب علیہم بنے ہیں اور ضالین بنے ہیں، وہ بنیادیں جس جماعت میں پائی جائے گی وہ جماعت بھی اسی میں شامل ہوگی، اور ان کے راستے سے حفاظت طلب کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، مشرکین تھے، ان میں کچھ ایسے تھے جو جانتے نہیں تھے، نادان تھے، جاہل تھے، اس لیے دین حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور بہت کچھ ایسے تھے جو جاننے کے باوجود بھی تکبر اور اپنی انا کی وجہ سے، اپنے ابیمان کی وجہ سے دین برحق کو مانتے نہیں تھے۔ تو یہ لوگ بھی جو ہے ضالین اور مغضوب علیہم کے تحت داخل ہے، ان کے راستے سے بھی بچنے کی تاکید ہمیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت مسلمہ میں جب اختلاف اور افتراق شروع ہوا اور امت مسلمہ یہ مختلف فرقوں میں بٹنا اور تقسیم ہونا شروع ہوئی، تو اس میں بھی جو ہے بہت سے لوگ اور بہت سے گروہ ایسے پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو صراط مستقیم سے تھوڑے ہٹے تھے، جن کی گمراہیاں کمتر درجے کی تھی، تو ان کو علماء نے ضالین کہا، گمراہ کہا، ان سے بھی بچنا ہے۔ اور کچھ ایسے تھے جو صراط مستقیم سے ہٹنے میں بہت دور نکل گئے، جن کی گمراہیاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ دائرہ اسلام سے نکلنے لگے۔ علماء نے ان کے کفر کا اور سخت طور پر گمراہ ہونے کا فتویٰ دینے لگے۔ تو وہ جماعت چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو، لیکن پھر بھی وہ مغضوب علیہم میں داخل اور شامل ہوگی، اور ان کے راستے سے بھی بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ جو جماعت یہ اول دن سے صراط مستقیم پر قائم رہی اور جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، علماء اور اولیاء، ان سبھی حضرات نے جس جماعت کے راستے کو تھامے رکھا اور جس جماعت کے راستے پہ قائم رہے، وہ جماعت اہل سنت و جماعت کہلاتی ہے۔ تو اس جماعت کے راستے سے چمٹے رہنا، اس کو تھامے رہنا، دین اسلام سے تھامے رہنا اور اسے چمٹے رہنا، یہ جو ہے ہر مسلمان بندے کی پوری کوشش اور محنت ہونی چاہیے، اور اللہ جل شانہ سے اس کو طلب کرنا اور اس سے مانگنا چاہیے۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ کی یہ آخری 3 آیتیں ہیں، جن 3 آیتوں میں بندہ اللہ جل شانہ سے صراط مستقیم کی ہدایت اور اس کی رہبری کو طلب کرتا ہے، اور منعم علیہم کے راستے کو مانگتا ہے، اور مغضوب علیہم کے راستے سے حفاظت کو طلب کرتا ہے، اور ضالین کے راستے سے بچنے کو بھی اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے۔ اہل دل نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان بندہ اپنی ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے اللہ جل شانہ سے یہ بہترین دعا کرتا ہے، اور اپنی
بنیادی ضرورت سیدھے راستے کی ہدایت کو مانگتا ہے اور اسے مانگنا چاہیے۔ اللہ ہی نے یہ مانگنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے، لیکن اس کو مانگنے کے ساتھ ساتھ بندے کو جو دو کام اور کرنے ہیں، ان دو کاموں کو بندہ عام طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے بندے مومن کو اس دعا کا جو فائدہ ملنا چاہیے اور اس کا جو حقیقی نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ دراصل کسی مقصد کو پانے کے لیے انسان کو 3 کام کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ پہلا کام اس کو حاصل کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرنا، دوسرا کام اس کو حاصل کرنے کی محنت اور کوشش جو اپنے بس میں ہے وہ کرنا، اور تیسرا کام اللہ جل شانہ سے اس کی دعا مانگنا، اللہ جل شانہ سے اس کو طلب کرنا۔ بندہ اللہ جل شانہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کو مانگتا ہے، اس کی دعا تو کرتا ہے، لیکن ایک تو پکا عزم اور پکی نیت کی طرف سے اور سچی طلب کی طرف سے بندے میں غفلت پائی جاتی ہے۔ پکا عزم ارادہ نہیں ہوتا کہ اللہ میں صراط مستقیم کو چاہتا ہوں، میں صراط مستقیم پر چلوں گا، تیرے مقبول بندوں کا راستہ مجھے اپنانا ہے، تیری اطاعت و فرما برداری 100% میں کروں گا، تیرے دین کو اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے زندگی کو 100% مجھے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اس طرح کی پکی نیت اور پکا عزم اور اس کی سچی طلب جو بندے کے دل میں ہونی چاہیے، اس لائن سے بھی بندے کے اندر کمی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ دوسرے، صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بس کی جو محنت اور کوشش کرنا چاہیے، اس محنت اور کوشش میں بھی بندہ کمی کرتا ہے، بلکہ بعض موقع پر تو بندہ اس کے خلاف کرتا ہے، نیت میں بھی خلاف، کوشش میں بھی خلاف۔ دل میں زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم چاہیے، مجھے نبیوں والا راستہ چاہیے، صدیقین والا راستہ چاہیے، شہداء اور صالحین والا راستہ چاہیے، لیکن نیت اور دل میں کوئی خواہش اور کوئی تڑپ نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف دل میں آرزو یہ ہوتی ہے کہ غیروں جیسے بن جائے، مغربیت اور انگریزوں کے سانچے میں اور ان کے طریقے میں ڈھل جائے، ایسی آرزوئیں اور ایسی تمنائیں ہوتی ہیں، ان جیسے ہم بن جائے، ایسا تو خیال ہوتا ہے، اور محنت اور کوشش بھی اسی لائن کی آدمی کرتا ہے۔ تو ارادہ اور آرزو الگ قسم کی اور محنت اور کوشش بھی اسی لائن کی، اور پھر اس کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ان نیک بندوں کے راستے پہ چلا دے۔ علماء فرماتے ہیں یہ حقیقت میں دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے ایک طرح کا مذاق ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی مشرق کی طرف جا رہا ہے، مشرق کی طرف جانے کا اس کا ارادہ ہے، مشرق کی طرف جانے کا اس کا خیال ہے، اس طرف جا رہا ہے، اس طرف قدم بڑھا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے دعا یوں کرتا ہے کہ اللہ مجھے مغرب میں پہنچا دے۔ دلی کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس راستے پہ چلتا ہے، اس طرف قدم بھی بڑھاتا ہے، اس طرف جانے کا خیال بھی ہے، اور دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بمبئی پہنچا دے۔ تو ظاہر بات ہے یہ دعا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سے قسم کا مذاق ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ایک تو دل میں پکی سچی نیت کرے، عزم ارادہ کرے کہ مجھے صراط مستقیم کو حاصل کر کے اور اس کو پانا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور پھر صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے جتنی اپنے بس بھر میں کوشش اور محنت ہے وہ کوشش اور محنت کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ سے سچی طلب کے ساتھ اور سچی طلب کے ساتھ اس دعا کو مانگنا ہے، دھیان کے ساتھ مانگنا ہے، توجہ کے ساتھ مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ضرور اس آدمی کے لیے دروازے کھولیں گے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، صراط مستقیم پر چلنا اس کے لیے آسان فرمائیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو کیا کوشش اور محنت کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ
اس دعا میں اپنے لیے 3 چیزوں کو مانگتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ ضالین کے راستے سے نکل جائے، ضالین سے نکل جائے، ضالین کے راستے سے بچ جائے، اور دوسری یہ کہ مغضوب علیہم سے نکل جائے، مغضوب علیہم کے راستے سے بچ جائے، اور تیسری یہ کہ وہ منعم علیہم یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے راستے پر چلتا ہو جائے۔ جب 3 چیزوں کو اللہ سے مانگتا ہے تو بندے کو 3 طرح کی محنت کرنا ہوگا۔ ایک وہ محنت کہ جس سے ضالین سے محفوظ رہے، اور وہ ہے دین کو سیکھنا، کیونکہ ضالین جو ضالین بنے تھے وہ دین کو نہ سیکھنے کی وجہ سے بنے تھے، دین سے ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے بنے تھے، اس لیے دین کو سیکھنا ایک کوشش یہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کو سیکھا نہیں، کسی آدمی نے دین کو سیکھا نہیں اور سیکھے بغیر دین پر چلنے لگا، تب بھی اس کا شمار گمراہوں میں ہوگا۔ دوسرا، مغضوب علیہم جو اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے تھے، وہ جاننے کے باوجود دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ٹھہرے تھے۔ اس لیے دوسرا کام اور دوسری لائن کی محنت بننے کی یہ ہوگی کہ وہ دین کو جاننے اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی محنت اور کوشش کرے۔ جب بندہ دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس لائن کی محنت کرے گا تو وہ ضالین سے بھی نکلے گا اور مغضوب علیہم کی جماعت سے بھی نکل جائے گا، دونوں سے بچ جائے گا۔ کیونکہ مغضوب علیہم جو مغضوب علیہم بنے تھے وہ جاننے کے باوجود عمل نہ کرنے کی وجہ سے بنے تھے۔ اور تیسری محنت یہ ہے کہ جس دین کو سیکھا ہے، جس دین پر وہ خود عمل کرتا ہے، اس دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت اور دعوت کے لیے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور اس لائن کی محنت کرے۔ کیونکہ یہ جو منعم علیہم کی جماعت ہے، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی، ان جماعتوں کا کام یہ تینوں اعمال تھے، یعنی وہ دین کو جانتے اور سیکھے ہوئے بھی تھے اور دین پر عمل کرنے والے اور اس کے پابند بھی تھے، اور دین کی حفاظت کا کام اور دین کی اشاعت اور دعوت کا کام بھی ان کا مشغلہ تھا۔ ان کے پاس دین کا علم بھی تھا، دین پر عمل اور اس کا اتباع بھی تھا، اور دین کی محنت اور خدمت کا مشغلہ بھی تھا۔ یہ تینوں کام اس جماعت کے اندر موجود تھے۔ اس لیے بندہ اگر اس جماعت کے راستے کو چاہتا ہے اور اس کا ساتھ اس کی خواہش ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دین پر جانے بھی، دین کو جانے بھی، دین پر چلے بھی، اور دین کی حفاظت اور اشاعت اور اس کی دعوت کے لیے محنت اور کوشش بھی کرے۔ جب اس طرح کی محنت اور کوشش کرے گا تو اس طرح کی محنت اور کوشش، اس کی نیت اور اس کا ارادہ اور اس لائن کی دعا اور اللہ سے طلب اور تڑپ کی بنیاد پر اللہ جل شانہ بندے کو سیدھے راستے اور صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو پہلا طبقہ تھا، پہلی جماعت تھی، وہ پہلی جماعت اسی طریقے سے کامیاب ہوئی، اور اس امت کا آخری طبقہ اور اس امت کی آخری جماعت بھی اسی طریقے سے کامیاب ہوگی کہ جس طریقے میں ان کے پاس دین کا علم بھی ہو، دین پر عمل بھی ہو، اور دین کی حفاظت اور اشاعت کی محنت اور اس کا مشغلہ بھی ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں منعم علیہم کی جماعت میں داخل ہونا اور ان میں شامل ہونا نصیب فرمائے، اور مغضوب علیہم اور ضالین والی جماعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ